अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नए चेयरमैन की तकर्री तक मौजूदा चेयरमैन नैब काम करते रहेंगे। चेयरमैन नैब की तकर्री के कानून में तरामीम का मुसवदा तैयार, आज वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून फरोग नसीम की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाएगी। अगर डेडलॉक हुआ तो फैसला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तफाक न हुआ तो मौजूदा चेयरमैन काम जारी रखेंगे। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत नाकाबिल तौसीक की शिक भी खत्म की जा रही है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान कहते हैं नए कानून पर चेयरमैन को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को होगा। नए कानून पर नैब अदालत को मुल्ज़िमान को जमानत देने का इख्तियार होगा। चेयरमैन नैब के मामले पर शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं होगी। ऑर्डिनेंस आ जाएगा जो तैनाती से मुताल्लिक़ कानूनी सुकम दूर कर देगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन वाकई मुशावरत चाहती है तो अपोजिशन लीडर तब्दील कर ले। ऐसे आदमी से बात करेंगे जिस पर कोई इल्ज़ाम ना हो। क्या चोर से पूछें कि अगला चेयरमैन नैब कौन होना चाहिए। अपोजिशन को हुकूमती इंतखाबी इस्लाहात पसंद नहीं तो अपनी ले आए। जलसों में रोने धोने के बजाय पार्लियामेंट में भी अपना किरदार अदा करें। ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करेंगे, पर मैं ये बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ये जाएगा मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा मुमकिन है कि हुकूमत को हज़ीमत उठानी पड़े। ये तो कंटिन्यू नहीं कर सकते। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसीक के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन कहते हैं मौजूदा कानून में तरमीम के बगैर मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं हो सकती। अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट गई तो हुकूमत को हज़ीमत उठाना पड़ेगी। कानून कहता है चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं हो सकती। मामले पर वजीर आजम मुशावरत से इनकारी हैं। वज़रा तौसी के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर रहे हैं। सदर ममलिकत दस्तखत को तैयार बैठे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पेंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद के साथ वही सलूक होना चाहिए जो नवाज शरीफ के साथ हुआ। जेल में डालकर तफ्तीश की जाए। जिन लोगों के मामला टैक्स एविजन के साथ हैं उनको नैब हरासा नहीं कर सकती। प्रोसिक्यूशन पे एतराज़ात उठते थे बहुत बड़े पैमाने पर, इसमें रिफॉर्म की गई। ऐसा नहीं होता। लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान उस वक्त तक जो इंटेग्रम पीरियड है, जो इनकम्बेंट यानी बैठा हुआ चेयरमैन होगा वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। चेयरमैन नैब के मामले पर मुजव्वज़ा हुकूमती बिल की 5 शिकें सामने आ गईं। मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस के मुताबिक टैक्स चोरी के मामलात नैब नहीं देखेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर आवान ने बताया वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत की मौजूदा शिक बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी जाएगा। मुजव्वज़ा नैब बिल में ट्रायल कोर्ट को मुल्ज़िम को जमानत देने का इख्तियार होगा। नैब अदालतों के जजेस के लिए सूबाई चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी। चेयरमैन नैब नए चेयरमैन की तैनाती तक ओहदे पर बरकरार रहेंगे। गैर कानूनी ऑफशोर कंपनियां बनाने और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया और मुहिम चलाई उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। वफाकी वजीर मुराद सईद की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू, कहा वजीर आजम को भी ICIJ ने सवालात भेजे थे। पूछा गया फौज हुकूमत की हिमायत करती है, इस पर क्या कहेंगे। असासों की छानबीन में हुकूमत से फौज के ताल्लुकात के सवाल का क्या मतलब। जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स केस में आए उनकी तहकीकात होंगी। तहकीकाती सेल कायम कर दिया, शफाफ इंक्वायरी होगी। पेंडोरा पेपर्स पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 टोक कह दिया। बोले केसेस नैब, FIA और FBR को भेजे जाएंगे। तहकीकात में जो क्लियर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सेनेटर फैसल वाडा का खुद को एहतसाब के लिए पेश करने का ऐलान। कहते हैं पेंडोरा पेपर्स की इंक्वायरी के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। दरख्वास्त है इंक्वायरी टीम 14 घंटे रोजाना काम करके 5 दिन में नतीजा दे। आगाज मुझसे करें और टेस्ट केस बनाएं।
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، علاقائی سیکیورٹی، بارڈر مینجمنٹ اور داخلی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ تیزی سے بدلتی صورتحال پر کانفرنس میں تفصیلی بات چیت۔ شرکاء کا پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی سازشیں ناکام بنانے کا عزم، کہا قربانیوں سے حاصل امن و استحکام کو تباہ کرنے کی سازش ناکام بنائیں گے۔ پاکستان کی علاقائی سالمیت کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ کانفرنس میں بھارتی فوج کے پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا نوٹس بھی لیا گیا۔ بھارتی دہشت گرد کلبھوشن کے لیے وکیل مقرر کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم جاری۔ حکومت کی ذمہ داری ہے ICIJ کے فیصلے پر عمل درآمد کرے، یہ مناسب ہوگا۔ بھارت کو ایک اور موقع دیا جائے۔ بھارت کو تحفظات ہیں تو ہم سے رجوع کرنے کی آزادی ہے۔ اٹارنی جنرل نے 28 جون 2021 کو بھارتی ہائی کمیشن کو خط لکھا۔ بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے جواب کے منتظر ہیں۔ عدالت کیس کی اہمیت، حاصل کردہ خود مختار استثناء کو دیکھے گی، حکم لارجر بینچ نے جاری کیا۔ وفاقی کابینہ کا آئندہ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت کروانے کا فیصلہ۔ فوج کی تعیناتی سمیت 7ویں مردم شماری کرانے سے متعلق تجاویز جزوی طور پر منظور۔ مردم شماری کے طریقہ کار میں بعض تجاویز پر MQM کی مخالفت۔ مردم شماری کے لیے ڈیفیکٹو طریقہ کار اپنانے کا مطالبہ۔ MQM نے مجموعی طور پر مردم شماری کی سفارشات کے حق میں ووٹ دیا۔ کٹ پتلی حکومت سازشوں میں لگی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں شفاف الیکشن کل ہوں تو پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی۔ ہر جیالے کو جیل جانا چاہیے، وہاں ٹریننگ ہوتی ہے۔ سلیکٹڈ اور کٹ پتلی سے حساب لینا ہے۔ جیالے آخری جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے آمروں سے مقابلہ کیا، کٹ پتلے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگلا وزیر اعظم جیالہ ہوگا۔ Is the illicit flow of money from the poor countries, from the developing countries, to richer capitals, to tax havens, to haven destinations. According to the FactEye panel, $7 trillion are parked in these tax havens and haven destinations. غریب ملکوں سے امیر ممالک میں رقوم کی غیر قانونی منتقلی اہم مسئلہ ہے۔ فیکٹ آئی پینل کے مطابق ان محفوظ پناہ گاہوں میں $7 ٹریلین چھپائے گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کے تحت ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ ورلڈ لیڈرز سمٹ سے خطاب، کہا ہر سال ترقی پذیر ملکوں سے $1 ٹریلین غیر قانونی طور پر منتقل ہو رہے ہیں۔ اس لوٹ مار کی وجہ ترقی پذیر ملکوں کی بدعنوان اشرافیہ ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل لائسنسنگ امتحانات کے خلاف ینگ ڈاکٹرز نے احتجاج ختم کر دیا۔ صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب ڈاکٹر مدثر کہتے ہیں پرامن احتجاج کر رہے تھے، کسی نے ہم سے مذاکرات نہیں کیے، پہلے ہمارے گرفتار ڈاکٹرز رہا کیے جائیں پھر مذاکرات ہوں گے۔ آج سے پنجاب کے اسپتالوں میں کام بند کرنے کی دھمکی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں بغیر امتحان کسی کو ڈاکٹری نہیں پکڑا سکتے۔ ڈاکٹرز کے احتجاج کو عوامی پذیرائی نہیں مل رہی۔ آرمی چیف سے سعودی بحریہ کے کمانڈر کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، فوجی و میری ٹائم تعاون پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا پاکستان اور سعودی عرب کے گہرے قریبی اور تاریخی تعلقات ہیں جو مضبوط پارٹنرشپ میں بدل چکے ہیں۔ ملاقات میں افغان صورتحال، خطے میں امن و استحکام کی کوششوں پر بھی گفتگو۔ سعودی امیر البحر کا دیرپا امن کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں جانب سے باہمی دفاعی سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ سعودی بحریہ کے کمانڈر کی جنرل ندیم رضا سے بھی ملاقات۔ حمزہ شہباز جنوبی پنجاب کے دورے پر مظفر گڑھ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ جلسے سے خطاب میں کہا کابینہ کے جن ارکان کے نام پنڈورا پیپرز میں آئے ہیں انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ چیئرمین نیب کے معاملے پر مشاورت نہ کی گئی تو لائے عمل بنائیں گے۔ لوگ آج پرانے پاکستان کو یاد کر رہے ہیں، ہر بات پر میں نہ مانوں نہیں چلے گا۔ عمران نیازی صاحب، جمہوریت میں ون مین شو نہیں چلے گا۔
اپوزیشن نے ہر نان ایشو پر 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش کی، بدقسمتی سے ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے نہ پروگرام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے لاہور کے پارٹی اراکین اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز اور کارکنان کی ملاقات، وزیر اعلیٰ کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ ناز شاہ کے اعزاز میں زلفی بخاری کا اسلام آباد میں عشائیہ، صدر عارف الوی، اسپیکر اسد قیصر، قاسم سوری کی شرکت، وفاقی وزراء، برطانوی ہائی کمشنر، گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین SCCP بھی عشائیے میں موجود تھے۔ کراچی گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، گورنر عمران اسماعیل اور دیگر نے مل کر کیک کاٹا۔ عمران اسماعیل نے کہا 2023 میں سندھ میں PTI کی حکومت آئے گی۔ عمران خان نے کراچی سے کیے وعدے پورے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ نیوٹرل امپائر کا مطالبہ کرنے والے پینڈورا پیپرز پر نیوٹرل احتساب کریں۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں سیل مسترد کرتے ہیں، یہ بریت کے مترادف ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں جن وزراء مشیر کا نام پینڈورا پیپرز میں آیا انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ کامیڈی کنگ عمر شریف کی میت جرمنی سے پاکستان کے لیے روانہ، میت استنبول پہنچ گئی۔ عمر شریف کی اہلیہ بھی میت کے ساتھ ہیں۔ میت آج صبح 6 بجے کے قریب کراچی پہنچے گی۔ اسلام آباد میں ڈینگی کے وار تیز، 24 گھنٹے میں 86 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ رواں سیزن میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 657 ہو گئی۔ 3 اموات رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 218 ہو گئی۔ لاہور میں باپ کے مبینہ تشدد سے 9 ماہ کا بچہ جاں بحق، والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ بیوی نے الزام لگایا شوہر نشے کا عادی ہے، بیٹا شوہر کے تشدد سے ہلاک ہوا، ملزم نے بیٹے کی تدفین بھی کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے قبر کشائی کر کے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد کارروائی کی جائے گی۔ سکھر میونسپل کارپوریشن کی عمارت سے ملنے والی نایاب گھنٹی چوری، پیتل سے بنی 400 کلو وزنی گھنٹی کی چوری کا مقدمہ درج۔ 120 سال پرانی قیمتی گھنٹی عمارت کی کھدائی کے دوران ملی تھی۔ ورلڈ ملٹری شوٹنگ چیمپئن شپ کے لاہور گریجن میں مقابلے، ISPR کے مطابق مردوں کی کیٹیگری میں لیفٹیننٹ کرنل جنید ذوالفقار پہلے نمبر پر، خواتین مقابلے میں سری لنکا کی لانس کارپورل نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی جانے سے اندازہ ہوا ٹیم بہتر ہوگی تو کوئی واپس نہیں جائے گا، کرکٹ ٹیم مضبوط ہوگی تو انٹرنیشنل ٹیمیں پاکستان آئیں گی۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ کہتے ہیں اچھی کرکٹ کے لیے مضبوط فائنینشل سسٹم ضروری ہے، گراس روٹ پر جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، کلب کرکٹ بہت پیچھے رہ گئی۔ 16 ٹیمیں، 1 ٹرافی، T20 کرکٹ کا کون بنے گا نیا کنگ؟ تیاریاں عروج پر۔ پاکستان ٹیم میگا ایونٹ میں شرکت کے لیے 15 اکتوبر کو متحدہ عرب امارات روانہ ہوگی۔ T20 ورلڈ کپ کا آغاز 17 اکتوبر سے ہوگا۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2082 درہم ہو گئی، 1 گرام سونا 208 درہم، 1 ملی گرام سونا 20 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔